السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بھٹی انلائٹمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف ہمارے ماضی کی عظمت کا آئینہ دار ہے بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی ہم مسلمان صدیوں تک دنیا کے مختلف حصوں میں حکمرانی کرتے رہے؟ ہمارا وہ اقتدار، علم اور تہذیب دنیا بھر میں قابل رشک تھے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم اسی زوال اور دوبارہ عروج کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی عظمت کیوں کھوئی اور اسے دوبارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، کئی صدیوں تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اس اقتدار کو قائم و دائم رکھنے میں اصل کردار قدیم اور جدید علوم و فنون میں مہارت تھی۔ بغداد اور اندلس میں شاندار فن تعمیر کے نمونے آج تک موجود ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ مغلیہ دور کی شاندار عمارات جس تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئیں، وہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پہلی چیز فن تعمیر کی تفصیلی مہارت، جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ڈھانچے کے خد و خال وضع کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت ہے، جو اس قدر مضبوط ہو کہ وہاں کے حکمران شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ فن تعمیر کی جو تفصیل تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں اور دیوان خاص وغیرہ میں نظر آتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری کے علم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گریں تو گنبد تباہ نہ ہو۔ صرف مستری کی اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ گہری بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی۔ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور محفوظ رہے۔ محترم سامعین، ٹائل موزک ایک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے، انہیں بنانے کے لیے موجودہ دور میں پڑھے جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا ضروری ہے۔ اگر مغلیہ فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف اس فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ لیکن افسوس، ایک وقت آیا جب ہم نے علم کی جستجو کو ترک کر دیا اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے۔ برصغیر میں یہ ظلم لارڈ میکالے نے کیا۔ اس نے 1833 میں برصغیر کا سفر کیا۔ وہ بیوی کے ساتھ سیاح کے روپ میں ہندوستان آیا، برصغیر کے چپے چپے پر گیا، لوگوں سے ملا، مسلمانوں کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا، ان کا طرز زندگی دیکھا، ان کی اقدار، معاشرت، رہن سہن اور طور طریقے پر ریسرچ کی، مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں سے ملا، ان کے انٹرویوز کیے۔ وہ برصغیر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسلمانوں میں شرح خواندگی تقریباً 90% ہے، باقی 10% بھی ضروری دینی و عصری تعلیمات اور اس کے تقاضوں سے آگاہ تھے۔ محترم سامعین، وہ 2 سال سے زیادہ گھوما پھرا، رپورٹ تیار کی
اور واپس انگلستان چلا گیا۔ اس نے برٹش ارکان پارلیمنٹ کے سامنے وہ رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ کی کاپی آج بھی اورینٹل کالج لاہور کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس نے لکھا، میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے۔ اس سفر کے دوران کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ میں نے ایک بھی بھکاری نہیں دیکھا، چوری ڈاکے کا تصور نہیں ہے۔ یہ علاقہ دولت سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان معاشرہ اخلاقی لحاظ سے بھی مالا مال ہے۔ یہ وسیع الظرف ہیں۔ یہاں کے لوگ ذہین، فطین اور قابل ہیں۔ شرح خواندگی 90% سے زیادہ ہے۔ محترم سامعین، انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 اسکول تھے۔ ان اسکولوں میں 5 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ اور منطق۔ مغلوں کے زمانے میں صرف مدارس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا اور طبی سہولتیں میسر تھیں۔ 1911 میں ایک رپورٹ مرتب کی گئی جو آج بھی لاہور کے انارکلی مقبرے میں موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ برصغیر کے ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ تھی، لیکن جب انگریز ملک چھوڑ کر گیا تو 80% سے یہی شرح 10% تک پہنچ چکی تھی۔ بنگال 1757 میں فتح کیا گیا۔ اگلے 34 برسوں میں مسلمانوں کے سبھی اسکول اور کالج کھنڈر بنا دیے گئے۔ یعنی جب تک مسلم دنیا علوم و فنون میں آگے تھی، تب تک وہ دنیا کی قیادت کر رہی تھی، ہر میدان میں کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ لیکن جب یہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، علوم و فنون کی سرپرستی چھوڑ دی، تو آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے۔ آج عالم اسلام کی تعلیمی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیز میں عالم اسلام کی کسی ایک بھی یونیورسٹی کا نام شامل نہیں۔ کچھ سال پہلے ملائیشیا کی ایک یونیورسٹی شامل تھی، ابھی اس کا نام بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اب عالم اسلام اور اس کے حکمرانوں نے تعلیم اور جدید علوم و فنون کی طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ مدینہ یونیورسٹی نے بھی قدیم علوم و فنون کے ساتھ ساتھ عصر حاضر اور جدید دور کی تعلیم میں بہرہ مند کرانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا، مصر، پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی کوششیں جاری ہیں۔ جدید علوم و فنون کی طرف پھر سے توجہ دی جانے لگی ہے۔ مسلمان اگر نشاط ثانیہ کا خواب دیکھتے ہیں تو انہیں قوت و طاقت کے ساتھ علم و آگاہی کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوانا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں نہ صرف ماضی کی عظمت کو سمجھنا ہوگا بلکہ حال میں بھی علم کی جستجو کرنی ہوگی۔ محترم سامعین، آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم علوم و فنون کے میدان میں دوبارہ وہ مقام حاصل کریں گے جسے کبھی ہمارے آباء و اجداد نے قائم کیا تھا۔ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم دنیا میں ایک بار پھر سے سربلند ہو سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔